بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عود دنیا کی تاریخ کی ایک طاقتور قوم گزری ہے۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور قدامت کے تھے۔ اپنی طاقت کے بل بوتے سے یہ لوگ بہت جلد پوری یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرا شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھے۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا فرما برداری بنا لیا اور اس طرح پورے جنوبی عرب پر اس کی حکومت ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کی دیگر مملکت کے بادشاہ اس کے باجگزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کی پیروکار نے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں آپ کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسے جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوری میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں کو اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنا کر بھیجیں۔ وہ عدن کی متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائی کہ پانی کے قریب پہنچا دیے۔ پھر ان کی بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے کی چاندی کی دیواریں چنائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کی گزر کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جوہرات سے جڑوا کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش کی یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جوہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دی گئی۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر والے گلاب سے، یاقوت و جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے جن پر پہرہ دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دی جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کی قریب تھی۔ باغ کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آگے اور اس پر زور و جوہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کے چوکٹ پر رکھا ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام اور نشان باقی نہ رہا۔
علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کی لشکر کی ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔